أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے علماء نے، اکابرین نے کچھ اوقات بتائے ہیں، کچھ مقامات بتائے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ جہاں اوقات اور مقامات کی اہمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے کہ اللہ سے ہم کن الفاظ کے ساتھ جو ہے مانگیں۔ اگر آپ دنیا میں غور کریں تو جب ہم کسی بڑے کو، آفیسر کو، وزیر کو، کسی ایم پی ایم ایل اے کو کوئی درخواست دیتے ہیں کسی مسئلے کے لیے، تو ہم سوچ سمجھ کر جو ہے نا الفاظ درخواست میں لکھتے ہیں۔ الفاظ کا یعنی چناؤ جو ہے بڑے غور سے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اگلے پر اثر کریں۔ اگر ہمارے الفاظ پر اثر نہیں ہوں گے، بے معنی ہوں گے، مجہول ہوں گے، تو ہماری درخواست کنسیڈر نہیں کی جائے گی بلکہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ سے جب مانگے تو الفاظ کا بھی چناؤ اچھی طرح کرنا چاہیے، فقیرانہ انداز میں مانگنا چاہیے۔ مسجد نبی کا صحن تھا، ایک بندہ وہاں بیٹھا کسی کونے میں اللہ سے مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے۔ اب ذرا غور کریں ان الفاظ پہ۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے باپ سے کہے، اپنے والد سے کہے کہ ابا جان میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا ابو جو ہے، آپ میرے ابو جان جو ہے، میرا خیال ہے کہ باپ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بیچ کر بھی دینا پڑے تو ان کی ڈیمانڈ پوری کرے گا، کیونکہ انہوں نے الفاظ ہی ایسے کہے۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو اللہ کی ذات نہ لفظوں کی محتاج ہے نہ ہاتھوں کے اٹھانے کی محتاج، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ ہمارے اندر کی جذبات اور کیفیات سے بھی واقف ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں کچھ آداب سکھائے گئے، کچھ اصول بتائے گئے دعا کرنے کے کہ ہاتھ اٹھانا ہے، کچھ اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں، فقیر ہیں، اللہ سے مانگنا ہے ہم نے، تو انداز بھی ہمارا وہی فقیرانہ ہونا چاہیے، الفاظ بھی ویسے ہونے چاہیے۔ تو وہ بندہ ان الفاظ میں مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں، اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے، تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ اور کوئی ہے بھی تو نہیں، تیرے علاوہ کوئی اور ہے تو نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو اکیلا ہے، تو یکتا ہے، تو احد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں، میں اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں، تیرا بندہ جو ہوں، تو میرا اللہ جو ہے، کوئی اور در، کوئی اور چوکھٹ ہے بھی نہیں جہاں میں اپنی جھولی پھیلاؤں، جہاں میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں، اس لیے یا اللہ میری دعا قبول کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ وہ جو بندہ دعا کر رہا ہے نا جن الفاظ کے ساتھ، اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بھی بہتر کرنا چاہیے اور انداز بھی فقیرانہ ہونا چاہیے، پھر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔